الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ آگ اس کی پھونک دیتی ہے برنا و پیر کو، آگ اس کی پھونک دیتی ہے برنا و پیر کو، لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقین۔ محترم مقام جناب سارائی صاحب، جنرل سیکرٹری تحریک حریت، محترم زرگر صاحب، ڈاکٹر جاوید صاحب، محترم زرجی محمد صاحب، محترم میاں عبدالقیوم صاحب، محترم شیخ محمد اقبال صاحب، محترم شوکت صاحب، محترم ایڈوکیٹ محمد شفیع ریشی صاحب، بزرگوں اور میرے جگر گوشو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صبح 11 بجے کے بعد سے اس حال میں بیٹھے ہیں، آپ نے تقاریر سنی، بہت ہی مؤثر اور جھنجھوڑنے والی باتیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ یہ جو آج کے سیمینار کے لیے ہم نے موضوع منتخب کیا ہے، ارتداد، یہ محدود معنی میں نہیں ہے بلکہ وسیع معنی میں ارتداد پیش نظر ہے، اور اخلاقی بے راہ روی، اس کا بھی بڑا وسیع مفہوم اور اس کی وسعت بھی ہمارے پیش نظر ہے۔ اسباب پر بہت کم توجہ دی گئی، اشارے ہی ہوئے اسباب پہ، اور علاج کی طرف بھی بہرحال توجہ دی گئی الحمدللہ۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اصل میں اس محفل کے لیے میرا موضوع جو میں نے طے کیا تھا سورہ مائدہ کی آیت تھی، اس پر محترم امیر جماعت محترم شیخ صاحب نے تفصیل سے خطاب کیا اسی موضوع پر، تو مجھے اپنی گزارشات کے لیے موضوع آیت بدلنا پڑی۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو ابھی محترم جلال صاحب فرما رہے تھے، اس کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلق ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ تمام اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنا مال فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کا مفہوم متعین کرنا بہت ضروری ہے۔
فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا پیش نظر ہو، اور سب سے زیادہ جو اللہ کی رضا پیش نظر رکھ کر ہمیں اس کا سامان تیار کرنا ہے کہ اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی، وہ ہے اس کے دین کی خدمت، اس کے دین کا احیاء، اس کے دین کا غلبہ، اور اس کے دین کو اختیار، قوت اور وہ مرتبہ دینا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلوب ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبی آخر الزمان سسم کو مبعوث فرمایا ہے ہدایت لے کر اور دین حق لے کر، اور یہ ہدایت اور یہ دین حق اس کے لیے محکومی نہیں ہے، یہ کبھی ماتحت رہنے کے لیے، سبارڈینیٹ رہنے کے لیے یہ دین نہیں بھیجا گیا ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین کو تمام ادیان پر غالب ہونا اور غالب کرنے کی کوشش اور ذمہ داری جو سونپی گئی ہے وہ مسلمان کو سونپی گئی۔ اس لیے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، یہ محاسبے کی گھڑی ہے، اور یہ آج کا سیمینار ہم نے اسی لیے منعقد کیا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ہم نے مقتدر اور دانشور حضرات کو مدعو کیا ہے، میں ان کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنی تنظیم کی طرف سے اور محترم سارائے صاحب کی طرف سے بھی اور خود اپنی ذات کی طرف سے بھی دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کروں گا کہ یہ لوگ ہمارے بلاوے پہ تشریف لاتے اور بہت ہی قیمتی باتیں اور قیمتی مشورے ان کے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہی مقصد ہے ہمارا کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، جو ہمارا مستقبل ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری عزت، آبرو، آزادی، دین، حمیت، غیرت، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ چاہے تو اس کی حفاظت کرے، اور خدا نخواستہ اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو برباد بھی کرے۔ تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ جوانوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مال خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اور غور کریے کہ اس آیت میں یعنی کتنی بہت بڑی حقیقت ہمارے سامنے رکھی گئی ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ اپنے ہی ہاتھ، کیا مطلب اپنے ہی ہاتھ؟ یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے مال خرچ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی کوششوں کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے کہ بھئی یہاں سیاست ہے، ہم سیاست کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، بھئی یہاں بھارت کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، یہاں آکوپیشن کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، یہاں جبر اور ظلم کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، ہم ان کو مالی مدد نہیں کریں گے۔ ہمیں پولیس پیچھا کرے گی، ہمارے نام لکھیں گے، اور پھر ہمارے کام نہیں ہوں گے جو باطل قوتوں کے ساتھ ہمارے وابستہ ہیں، اس لیے ہم ان کو مالی مدد نہیں کریں گے۔ یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ چیزیں ہم عملی دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب ثروت بنائے ہیں، انہوں نے گانے کی ایک مجلس میں لاکھوں روپے صرف کیے، لیکن جب ہم ان کے پاس گئے کہ بھئی کچھ مدد کریے، مالی مدد کریے، جیلوں میں پڑے ہیں ہمارے جوان۔ کل ہی میرے پاس ایک وہ محمود ٹوپی والا آ گئے، 15 سال جیل کاٹ چکا ہے اور 20 سال
اس کی جیل ٹرم ہے کہ 20 سال کے بعد وہ رہا ہوگا، لیکن 20 سال کے بعد بھی وہ رہا نہیں ہوگا اگر وہ 2 لاکھ جرمانے کی رقم ادا نہیں کرے، وہ مزید اس کو 3 سال کاٹنا ہوں گے جیل۔ اب جو قوم عید الفطر کے موقع پہ 1 ارب 8 کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے پیٹ بھرنے کے لیے اور نام و نمود کے لیے، عید کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور پھر عید الاضحیٰ کے موقع پہ 1 ارب 20 کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے، جیسا کہ اخبارات نے ہمارے سامنے فگرز رکھے ہیں، وہ قوم، اس قوم کے پاس جب ہم جائیں گے کہ بھائی یہ ایک قیدی ہے محمود ٹوپی والا، اگر ہم اس کے 2 لاکھ روپے جرمانے کے فراہم کریں گے تو اس کے 3 سال جیل کے بچ جائیں گے۔ اس کی 3 بیٹیاں ہیں جن کی کوئی نگہبانی کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے وہ جیل ساتھ ہمارے وہ جوان جن کو موت کی سزائیں بولی گئی ہیں، جن کو عمر بھر کی سزائیں دی گئی ہیں، آپ ذرا اپنے یہاں جا کر دیکھ لیجئے، اپنے معلوم میں اپنے ہمسایوں سے پوچھئے کہ آپ کو یہ جیلی، آپ کو معلوم ہے کہ یہ قیدوں میں کون سڑ رہے ہیں جیل خانوں میں؟ آپ نے کبھی ان کا پرسان حال کیا ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ان کے کیسز کون چلا رہا ہے؟ میاں قیوم صاحب عدالت میں جا کر یا جیلوں کا دورہ کر کے جو ان کی تسلی کر رہا ہے، دلاسا دے رہا ہے، اور مفت میں ان کے کیسز لڑ رہا ہے، تو یہ یعنی ہماری قوم جو ہے وہ اتنی بے حس بن چکی ہے کہ جس کا اظہار کرنا الفاظ میں اتنی گنجائش نہیں ہے، الفاظ میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ اس قوم کی بے حسی کا تذکرہ کیا جائے اور پھر اس کا حق ادا کیا جائے کہ کس حد تک یہ بے حس ہو چکی ہے۔ یا الذین انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اگر آپ دین کے لیے خرچ نہیں کریں گے آپ پر کفر غالب ہو جائے گا، اگر آپ دین کے لیے خرچ نہیں کریں گے آپ پر شرک غالب ہو جائے گا، آپ پر ظالم سوار ہو جائے گا، اور جو ظالم آپ بندوق کے سہارے آپ کے سینے پہ مونگ ڈالے گا وہ آپ کی تہذیب بدلے گا، وہ آپ کا کلچر بدلے گا، وہ آپ کا دین بدلے گا، وہ آپ کا ایمان بدلے گا، وہ آپ کا تصور دین بدلے گا، وہ آپ کا آخرت کی زندگی کا یقین آپ سے چھین لے گا، کھرچ دے گا آپ کے قلب و ذہن سے۔ اور یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے، کوئی ہوا میں باتیں نہیں ہیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ آج مسلمان خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، وہ خرچ کر رہا ہے، نام و نمود کے لیے خرچ کرے گا، شادی کے موقع پہ اتنا خرچ کرے گا کہ کتوں کی بھی بدہضمی ہو جائے گی، پھر دریا میں چاول اور بگڑا ہوا گوشت پھینکنا پڑے گا۔ یہ خرچ کرے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ اپنے محلے میں کتنی بیٹیاں ہیں جو ترس رہی ہیں کہ ان کے ہاتھوں پہ مہندی پڑے، کتنے یتیم بچے ہیں جن کے پاس پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں ہیں، وردی نہیں، فیس نہیں، ان کی طرف نہیں دیکھے گا، ان کی اس کے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ وَلَا تُهْلِكُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جن میں خلوص ہو، احسان کی صفت ہو، کہ وہ جو کچھ بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ یہ جو ارتداد ہے، ارتداد یہ صرف محرک نہیں بنا ہے یہ موضوع متعین کرنے کا کہ یہاں کرسچینٹی پھیلائی جا رہی ہے، جیسے
محترم میاں قیوم صاحب نے، میں نے بھی مضمون پڑھا ہے، میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ مومن پرچہ نکلتا ہے ہفتہ وار جماعت کا، جماعت اسلامی کا، اس میں یہ آرٹیکل آیا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، میرا خود اپنا یہ ذہن میں تھا کہ وہ فگرز محترم قیوم صاحب نے بڑی خوبی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے وہ فگر آپ کو بتا دیے ہیں. میں عرض کروں کہ وہ آرٹیکل آپ لوگ پڑھیے گا. تو ایک عالمگیر سطح پہ مہم چلائی جا رہی ہے کرسچینٹی پھیلانے کا، اور یہاں بھارت میں ہمیں کشمیریت کے نام پہ، روحانیت کے نام پہ، اور طریقت کے نام پہ، اور کسی اور نام پہ، تہذیب کے نام پہ، کلچر کے نام پہ، ثقافت کے نام پہ، ہم پر روحانیت کے نام پہ ہم پر مشرکانہ تہذیب مسلط کی جا رہی ہے. تو یہ ارتداد جو ہے، ارتداد میں اگر ہم شمار کریں گے، مسلمانوں میں ارتداد پھیل چکا ہے، لیکن ہمیں اس کی پہچان نہیں. یہ بات یہاں آ گئی کہ جتنا اسلام سمجھنا ضروری ہے، برابر اسی طرح کفر سمجھنا ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری. دور جدید میں جو سب سے زیادہ جو خدمت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دی ہے، اس میں امتیازی شان یہی ہے کہ انہوں نے کفر کو ٹھیک طرح سمجھا ہے، قرآن اور سنت کی روح کو سمجھا ہے، اور اسی لیے انہوں نے جو بھی جس مضمون پر بھی انہوں نے قلم اٹھایا ہے اس کا حق ادا کیا. پردہ کی کتاب انہوں نے لکھی، آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں کتنے، یعنی انگریزوں کے حوالے. الجہاد فی الاسلام لکھی، تمام مذاہب کا انہوں نے تجزیہ کیا، عیسائیت کا، ہندو مذہب کا، بدھ مت کا، اور پھر اس کے مقابلے میں اسلام کو لایا ہے. اسی طرح جو بھی کتاب انہوں نے لکھی ہے، کاش میں بار بار کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ ان کا لٹریچر آپ پڑھیں توجہ سے. لیکن ایک اور سازش جو ہو رہی ہے، بہت بڑی سازش، بڑے خطرناک نتائج پر منتج ہوگی اگر ہم غفلت کا شکار ہو گئے اس بارے میں کہ اردو زبان ہم سے چھینی جا رہی ہے. اور اس کے پیچھے بھی ایک منصوبہ ہے. پاکستان، ہندوستان اور اس متنازع خطے میں اگر کوئی دین سمجھنے کی زبان ہے وہ صرف اور صرف اردو ہے. اردو کو جب آپ چھینیں گے ہم سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی دینی لٹریچر ہے ہمارا جوان اس سے محروم ہو گیا. اور یہ بہت بڑی خدمت ہے نظام باطل کی اور ان قوتوں کی جو ہم پر بندوق کی نوک پر مسلط ہو گئے. ان کا یہ منصوبہ کہ اردو زبان کو دیس نکالا دیا جائے. اردو زبان یہاں متنازع سٹیٹ میں، خطے میں آئینی طور قانون میں لکھا ہے، کانسٹیٹیوشن میں، کہ اردو زبان سرکاری زبان ہے، لیکن سرکاری زبان ہوتے ہوئے اس کو وہ مقام نہیں دیا جا رہا ہے جو ایک آفیشل لینگویج کو دیا جانا چاہیے. اس کے ساتھ، اردو کے ساتھ جب تک آپ روزگار وابستہ نہیں کریں گے، اس کے پڑھنے کی لوگ ضرورت محسوس نہیں کریں گے. تو یہاں یہ صورت نہیں ہے کہ بھائی زبانوں کے ساتھ، ایک بات آپ بحیثیت مسلمان یاد رکھیے کہ زبانوں کے ساتھ اسلام کا کوئی بعد نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے. سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، وہ اس کو پہچاننے کی ایک نشانی ہے. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مختلف رنگ رکھے ہیں جسموں کے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی ایک نشانی ہے. اور اسی طرح تم میں زبانوں کا اختلاف بھی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی ایک نشانی ہے جاننے والوں کے لیے. اس لیے زبان کے ساتھ کوئی بعد نہیں ہے، کسی بھی زبان کے ساتھ ہمیں نفرت نہیں ہے، لیکن ضرورت جو ہماری ہے زبانیں سیکھنے کی،
اس میں سب سے اولین ضرورت یہ ہے کہ ہم عربی جاننے کی کوشش کریں، اور پھر اردو، اور پھر اگر فارسی بھی، اس میں بھی بہت بڑا دینی لٹریچر ہے۔ وہ یہ زبانیں بہرحال انگریزی سے یا کوئی اور زبان سیکھنے سے آپ کو کوئی روکے گا نہیں۔ ہمارے آج کل جو میڈیا میں جوان ہمارے جگر گوشے کام کر رہے ہیں، سارے انگریزی میں ہی لکھتے ہیں۔ خود ہمارے گھروں کا بھی یہی حال ہے کہ بھائی انگریزی میں تو 1 صفحہ 2 صفحہ چھوٹے چھوٹے بچے لکھیں گے، لیکن اردو میں نہیں لکھ سکتے۔ اس لیے یہ گھروں پر ہماری ذمہ داری ہے کہ گھروں میں ہم لازماً اپنے بچوں کو اردو زبان سکھائیں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ارتداد ہے، ارتداد ایک عالمی سطح کی ایک مہم ہے مسلمانوں کے خلاف، لیکن اس میں مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں بہت بڑا محرک بن رہی ہیں۔ محترم قیوم صاحب نے بجا طور آپ سے کہا کہ علماء کی کانفرنسیں بلانا اور ان کو یہ سمجھانا کہ بھائی اپنے وعظوں میں جو آپ ممبروں پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہو، ان میں ذرا آپ حقیقت بیانی فرمایا کریے۔ تو علامہ اقبال کا یہ شعر آپ لوگ یاد رکھیے گا، گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دین بندے موت کے لیے، موت بندے مومن کے لیے موت ہے یا خواب۔ آپ مسجدوں میں جاتے ہیں، ورنہ اگر مسجدوں میں ہمارے خطبہ اور واعظ حضرات دین کی روح پیش کرتے، دین سمجھانے کے ساتھ ساتھ جو کفر کی چالیں ہیں دین کے خلاف، مسلم معاشرے کے خلاف، ان کی بھی نشاندہی کرتے، تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اور آج ہماری مسجدوں میں اکثر یو پی کے حضرات ہوں گے، بہار کے حضرات ہوں گے، اور وہ بہرحال ہندوستان کے ظلم کے خلاف کبھی بات نہیں کریں گے، وہ باطل نظریات کی نشاندہی نہیں کریں گے۔ تو یہ چیز جو ہمارے علماء کو جاننا چاہیے تھی، وہ نہیں جان رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ان پر حکومت کا دباؤ ہے۔ ابھی آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ محترم مولانا مقبول آخری صاحب کو پولیس نے سرزنش کی کہ تم نے اپنے خطبے میں کہیں گیلانی کا نام لیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم میں جب تک حرکت نہ آ جائے، ہم جب تک اپنی کمزوریوں پر نظر رکھ کر ان کمزوریوں کو دور نہ کریں، اس وقت تک یہ سیلاب بڑھتا رہے گا، اس کو آپ روک نہیں سکیں گے۔ لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین کا بنیادی اصول یہ ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہمیں اس